اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا جو پھر تیرے ساتھ چلے گا وہ بھی جہنم میں تیرے ساتھ ہی جائے گا۔ تو اس کے بعد کیونکہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد پھر اب جو روئے سخن ہے، جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا اے میرے آدم، تو وزوجک اور تیری جو بیوی ہے تم جنت کے اندر اسکن، یہاں پہ تم رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کچھ تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کھاؤ اور پیو۔ کیونکہ شیطان جنت سے نکل چکا تھا، نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا اما حوا سلام اللہ علیہا آپ بچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت تم لوگوں کے لیے کھلی ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت کے اندر ایک درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا، إِلَّا أَن تَكُونَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب یعنی اس درخت سے کچھ پھل کھاؤ گے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جنت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے مباح فرما دی تھی، فرمایا جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے کھا لو پی لو، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ درخت سے کھانا ہی نہیں تھا تو اس درخت کو جنت میں لگایا کیوں ہے؟ اگر درخت کھانے ہی نہیں دینا تھا تو پھر جنت میں اس درخت کو لگایا ہی کیوں گیا؟ پھر وہ درخت ہی نہ لگایا جاتا، نہ درخت وہ لگایا جاتا، نہ آدم علیہ السلام اس کے قریب جاتے یا نہ اسے کھاتے، اور نہ ہی پھر زمین پہ آنا پڑتا۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ زمین پر بنایا ہے، جنت میں نہیں بنایا۔ تو زمین پر بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب بنایا ہے تاکہ آدم علیہ السلام وہ درخت سے کچھ کھائیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیج سکے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، ٹھیک ہے، عالم ارواح کے اندر۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ دانا نہ کھاتے تو ہم کم سے کم زمین میں تو نہ آنا پڑتا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہہ لیں جی تورات۔ فرمایا تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، اس کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے ہم نے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، جنت میں جائیں گے، دانا کھائیں گے، پھر زمین پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم بھی دیکھیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اور آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فرمایا جو تمہاری کتاب ہے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد وہ دانا کھائیں گے، پھر زمین پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی یہ بات 40 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو بات میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر جو ہے وہ ساری انسانیت کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور خلافت کیونکہ زمین کے لیے تھی، جنت کے لیے نہیں تھی۔ نظام یہاں پہ قائم ہونا تھا، عبادت یہاں پہ ہونی تھی۔ جنت کے اندر تو عبادت ہے ہی نہیں، جنت کے اندر تو صلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ عبادت کا جو رکھا ہے وہ تو زمین پر رکھا تھا، اور اس کے لیے انسان کا زمین پر آنا ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، چوتھی بات، کہ جنت اور جہنم کو جو بنایا گیا ہے وہ بدبخت اور خوشبخت کے لیے بنایا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، جو مجرم ہے، گناہگار ہے، کافر ہے، وہ سارا کچھ وہ تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اندر جو انسانیت کھڑی ہوئی تھی، اگر آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے تو وہ جو جہنم کے اندر جانا تھا ان کے بھیجنے کا سلسلہ کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے تاکہ آدم علیہ السلام زمین پر آئیں، اور زمین پر آنے کے بعد جو بدبخت ہے وہ ان کی پشت سے نکل جائے، نکلنے کے بعد پھر ایک دن قیامت کا قائم کیا جائے، جو جنتی ہوں گے وہ دوبارہ پھر جنت کے اندر چلے جائیں، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس درخت کو وہاں پر لگانے کی، وگرنہ ساری جنت کو بنایا گیا ہے اور حلال بھی کر دیا، مباح کر دیا آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن ایک درخت وہ جو لگایا تھا وہ صرف اس لیے لگایا تاکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا سکے۔ آگے دیکھیں جی، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے کیا کیا؟ کیونکہ شیطان حسد کے اندر آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان نے اب ان دونوں کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دیکھا نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ پڑھ کے دیکھیں روایات، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بن چکا تھا نا، جنت کے اندر پڑا تھا، تو شیطان جب اس کے قریب سے گزرتا نا اس جسم سے، تو فرشتوں کو کہتا کہ اگر اسے تم سے افضل کر دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتے کہتے ظاہر ہے ہمیں جو ہمارا رب حکم دے گا ہم تو اس کے تابع ہیں بھی۔ تو شیطان نے دل ہی دل کے اندر یہ بات کی، اس نے کہا اگر مجھے میرے رب نے حکم دیا نا کہ تو بھی اس کے تابع اس کو سجدہ کر، یا ایسی کوئی بات کی یا اس کو افضل بنایا، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ بات وہ پہلے ہی کر چکا تھا جنت کے اندر ہی۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وجود کو دیکھا نا، تو جو پیٹ والی جگہ تھی وہ ساری خالی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس نے دیکھا نا یہ پیٹ خالی ہے، تو اس نے کہا، فرشتوں کو کہنے لگا یہ یاد رکھنا، یہ جب بھی مار کھائے گا اپنے پیٹ کی وجہ سے کھائے گا، کیونکہ اسی کو بھرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج دیکھ لیں وہ سارا چکر پیٹ کا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس نے دیکھا، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے بائیں سائڈ پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لے کہ تھیلی ہے یا چھوٹا سا ایک ڈبہ ہے، وہ بند ہے۔ تو شیطان نے کہا یہ وہ تخلیق ہے جو مجھ سے چھپا کے رکھی گئی ہے، اللہ جانے اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دل میں اس کے بارے میں جو جس کو بند رکھا گیا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا، خدا جانے اس کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے کیا کیا؟ ان کو وسوسہ ڈالنے لگ گیا۔ کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ ان نے جو جنتی لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس اتر جائے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جب دونوں جنت کے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی لباس جو ہے وہ پہنا دیا تھا۔ یاد رکھیں جنتی لباس یا آدم علیہ السلام اور حوا نے پہنا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن حضور جب قبر سے اٹھ کے آئیں گے تو جنتی لباس پہن کے آئیں گے۔ باقی جتنی انسانیت ہوگی وہ ایسی آئے گی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا ہم تمہیں ایسے ہی اٹھا کے لائیں گے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی ننگا دھڑنگا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوا تب بھی اس کے جسم پر جو ہے کپڑا نہیں ہے، جب انسان قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا تب بھی اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ ہاں قال فاقصى حلۃ من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جنتی جوڑا اٹھا کے میرے محبوب کے قبر انور پر لے جا، اور حضور کو جا کے یہ گزارش کر کے محبوب قیامت قائم ہو چکی ہے، آپ جنتی لباس پہن کے قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ وسوسہ اس لیے ڈالا تاکہ انہوں نے جو جنتی لباس لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، جو انہوں نے جنتی لباس پہنا ہوا ہے ان کا اتروا سکے۔ اب اس نے کیا کہا کہ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، شیطان کہنے لگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منع کیا ہے نا اس درخت سے نہیں کھانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ باقی رب نے اس لیے حکم منع نہیں کیا کہ تم اس کی نافرمانی کرو گے۔ اب دیکھیں دھوکہ کیسے دے رہا ہے کہ تمہیں تو صرف رب نے اس لیے منع کیا کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن سکو، او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ نہ رہنے لگ جاؤ۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم صرف اور صرف جو ہے وہ اس لیے تھا، وگرنہ یہ حکم نہیں کہ تم جو نافرمان تھوڑی بن جاؤ گے، وہ تو صرف تم اس لیے منع کیا گیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ اس کا پھل کھانے سے بندہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ دھوکہ دے دیا۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پہلے انسان تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار کوئی اس طرح بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا وقاسمہما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس خبیث نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے قسم اٹھائی. کیا کیا؟ قسم اٹھائی. اللہ کی قسم، میں جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. میں تو صرف اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم فرشتے نہ بن جاؤ بھائی، مگر نہ رب نے تمہیں اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ تم اس کی نافرمانی تھوڑی کرو گے. اب یہ پہلا انسان ہے، پہلے انسان کے سامنے رب کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے، بلکہ اماں حوا نے کہا کہ جو بندہ رب کی قسم اٹھا رہا ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ، آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو لوگ دین دشمن ملیں گے وہ سب سے زیادہ آپ کو دین کے خلاف بھڑکانے کے لیے دین کا ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور قسم کھا کے یقین دلائیں گے کہ ہم، اور دیکھیں آگے قرآن نے شیطان کے بارے میں یہ کہا ہے وقاسمہما، اس نے قسم بھی کھائی اور آگے کیا کہا انی لکم لمن الناصحین. وہ کہنے لگا جی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں. اور آج یہی کام لوگ کرتے کہ نہیں کرتے کہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی خدا کی قسم میں تھوڑی خیر خواہی کر رہے ہیں. جو کام شیطان جنت کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا وہی کام آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے، آج کا انسان کر رہا ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھا کے کہتا کہ میاں میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میرا تو مقصد یہ ہے کہ تیرا بھلا ہو جائے. تو مجھے آپ بتائیں، کل شیطان نے قسم اٹھائی تھی، آج کا مسلمان قسم اٹھا رہا ہے. شیطان میں اور مسلمان میں فرق کون سا رہ گیا؟ جو کرتوت اس کے تھے وہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے، صرف حسد کی وجہ سے کہ اس کو فضیلت کیوں ملی ہے اور میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو اس نے استعمال بھی کیا تو رب کے نام کا کیا. اور آج بھی مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، رب کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. آپ ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے نصاب پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اسکول کے اوپر لکھا ہوگا اطلب العلم من المہد الی اللحد. ٹھیک ہے جی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہاں پہ آئے جناب، ہم آپ کو علم سکھاتے ہیں، اندر ڈانس ہو رہے ہیں. جب باہر تو علم لکھا تھا نا، اندر ڈانس کیسے ہو رہا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے جب ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نصاب کے اندر جناب علیہ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اندر کوئی ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے. دھوکہ تو ہو گیا. اور ہماری دکانوں کے نام دیکھ لیں، مکی جنرل سٹور، مدنی جنرل سٹور، ماشاءاللہ میڈیکل سٹور ہے جی. اوپر تم نے مکی مدنی لکھا ہوا ہے، اندر تم بیٹھ کے بےایمانی بھی تو ساتھ کر رہے ہو. دھوکہ تو تم نے دین کے نام پہ دیا نا. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیں کبھی کسی دکان پہ نظر آتا ہے اشتار میڈیکل سٹور لکھا، ہاں رحمان میڈیکل سٹور لکھا ہوتا ہے، رحیم جنرل سٹور لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، القدوس فیکٹری کا نام ہوگا، المالک الرحمان الرحیم المالک القدوس جبار قہار، یہ سارے رب کے ناموں کے ساتھ ہمارے دکانداروں نے، ہماری فیکٹریوں کے، ہمارے گھروں کے سارے جناب اللہ کے نام پر ہوتے ہیں. اوپر نام مکی مدنی لکھا ہوا ہے، رحمان رحیم لکھا ہوا ہے، اندر بیٹھ کے دھوکہ دے رہا ہے. تو شیطان نے بھی تو یہی کام ہی تو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں جو کام کل شیطان کر رہا تھا دین کے نام پہ، رب کے نام پہ، اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور آج تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر جو ہے وہ تو اندر ملاوٹ بھی کر رہا ہے، کرپشن بھی کر رہا ہے، بےایمانی بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے دیکھیں جی، میں وقاسمہما، شیطان نے قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکم لمن الناصحین، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تم درخت سے کھاؤ گے تم اللہ کے قریب آ جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جب یہ بات کی تو اب اماں حوا نے باب آدم علیہ السلام کو کہا جی رب کا قرب ہمیں مل جائے اور کیا چاہیے. ظاہر نبی سب سے زیادہ، نبی کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمیں رب کا اور زیادہ قرب مل جائے. آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حضور کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ کیا ہے کہ حضور توبہ کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یار کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود حضور توبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے متعلق علماء نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب کیونکہ حضور کی شان ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے.
ہر آن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بڑھا رہا ہے. میں جب حضور دیکھتے ہیں نا نیچے والے مقام کو، پھر دیکھتے ہیں اوپر والے مقام کو کہ اب 2 لمحے گزر گئے میرا درجہ اور بڑھ گیا ہے، پھر 2 لمحے گزر گئے پھر اور درجہ بڑھ گیا ہے. میں جب حضور دیکھتے ہیں نا نیچے والے مقام کو دیکھ کر اوپر والے مقام پر جب نظر جاتی ہے تب جا کے حضور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. کیونکہ نبی سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے کہ رب کا سب سے زیادہ قرب مل جائے. ٹھیک ہے جی. تو جب آدم علیہ السلام کو نے دیکھا کہ یار ہمیں اگر اس وجہ سے رب کا قرب ملتا ہے، ہم رب کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو پھر اور کیا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ان کے پاس بہت سارے غلام تھے. غلاموں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جو غلام زیادہ عبادت کرتا نا آپ اس کو آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے جب یہ بات نوٹ کی تو جب وہ آپ کو دیکھتے تو وہ سجدے کرنا شروع کر دیتے. تو کسی نے جا کے کہا حضور یہ سجدے نہیں کرتے، یہ آپ کو دیکھ کے سجدے کرنا شروع کر دے تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں. تو عبداللہ بن عمر نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یار اوے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے تو ہم رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اب وہ کہہ رہا مفت خرید کرے کوئی شانو تے نام لوے سجنا دا، بس اتنی بات ہے. کوئی ہمیں مفت خریدنا چاہے تو خرید لے، بھائی ایک بار نام تو اس کا لینا. جناب زلیخا کے بارے میں آتا ہے لوگ نا روز جاتے ان کے پاس کہتے زلیخا آج تیرے یوسف نے نا یہ پہنا ہوا تھا، آج تیرے یوسف نے فلانی جتی پہنی ہوئی تھی، آج کرنڈی پہنی تھی، آج کاٹن پہنا تھا، آج تو بڑا سونا لگ رہا تھا، آج تو ایسے بیٹھا تھا، آج ایسے کھا رہا تھا. جو آتا جناب زلیخا کو کوئی نہ کوئی بات سنا جاتا اور کیا کرتی کچھ نہ کچھ ان کو دیتی رہتی. روایت میں آتا ہے کہ 70 اونٹ تھے خزانے کے جناب زلیخا کے پاس، سارے یوسف کے نام پہ لٹا دیے. اور کسی نے کہا زلیخا تو بھولی ہے، بادشاہ ہے تو، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی نے یوسف کو دیکھا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ مصروف ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی نے یوسف کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں اللہ جانے وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. تو جناب زلیخا نے پتہ کیا کہا مجھے بھی پتہ جھوٹ بولتے ہیں پر نام تو پھر بھی یوسف کا لیتے ہیں نا. اب میں یوسف کے نام پہ لٹ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے سارے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب یوسف کا نام لیتے ہیں تو میں یوسف کے نام پہ سارا کچھ لٹا رہی ہوں. بات سمجھ آئی نا. تو آدم علیہ دیکھیں نا جی لوگ بڑی چبلے مارتے ہیں خدا کی قسم کہ باپ آدم نے تو داڑھا کھایا تھا، ہم نے کھا لیا تو کیا ہوا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ باپ آدم نے یہ بات کیوں کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کفر ہے، صریح کفر ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے فناسی آدم ولم نجد له عزما، اور آدم علیہ السلام تو اس وجہ سے بھول گئے تھے کہ رب کا قرب مل گیا، وگرنہ ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. باب آدم کی گواہی تو خود رب دے رہا ہے فناسی آدم ولم نجد له عزما، کہ آدم علیہ السلام بھولے ہیں. اور یاد رکھیں نبی بھول بھی جائے نا پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے. ہاں نبی جب بھول جاتا ہے تو اس کے اندر حکمت مل جاتی ہے. دیکھیں نا اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے، وہ آگے آ رہی ہے. آدم علیہ السلام بھولے تو بھولنے کے بعد 300 سال تک جناب اللہ بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں روتے رہے ہیں. تو یہ سبق ملا ہے پوری انسانیت کو، اگر بھول جاؤ رب کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ تو رو پڑو گے رب پھر بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آگے بات چل رہی ہے اس نے پھر کیسے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.